ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 اپریل 2014 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک نئے لائیو اور انٹریکٹیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ناظرین ہماری سیریز کا 5واں ایپیسوڈ ہے جو ہم قادیان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ انٹریکٹیو بھی ہے، یعنی ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ آپ اپنے استفسار اور سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اور ہم وقت کی رعایت سے کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے سے گفتگو کریں اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی بھی انشاءاللہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان سے جو ہم سیریز پیش کر رہے ہیں اس میں ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ ہم اسی حوالے سے مزید کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کی تمہید کی طرف جاؤں، آج کے پروگرام میں جو ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون۔ میں دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج سے تقریباً 125 سال قبل 23 مارچ سن 1889 کو جماعت احمدیہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس روز اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل میں اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے امام الزمان، بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے مبائین سے بیعت لی۔ اس طرح حقیقی اسلام کی علمبردار اور فدائی جماعت احمدیہ کا قیام ہوا۔ اس روز لدھیانہ کے شہر میں ایک کچی کوٹڑی میں انتہائی سادگی کے ساتھ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے 40 خوش نصیب شخصوں کو بیعت کا شرف بخشا اور آپ نے ان سے بیعت لی ہے۔ ناظرین، کاروان احمدیت جس کا آغاز صرف 40 افراد سے ہوا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تعداد کروڑہ کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ اور قادیان سے نکلی ہوئی یہ آواز، قادیان میں جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس الہی جماعت احمدیہ کی تخم ریزی فرمائی ہے، آج دنیا کا کوئی ایسا معروف ملک نہیں ہے جس میں شجر احمدیت کا پودا نہ لگ چکا ہو۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت اس تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل جانا دراصل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جماعت احمدیہ کے ساتھ شامل حال ہے، اور یہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ ناظرین، انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کو اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ایک زندہ، پختہ اور کامل تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی دنیا میں یہ اعلان فرمایا کہ اسلام کا پیش کردہ خدا ایک زندہ خدا ہے، اور وہ خدا اب بھی بولتا ہے جس طرح کہ وہ پہلے بولتا تھا،
اور وہ اب بھی انسان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ اب بھی انسان کے ساتھ اپنا مشفقانہ اور کریمانہ سلوک کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت معطل نہیں ہے، بلکہ اس کی تمام صفات حسنہ ازلی اور ابدی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کو اور اپنے ذاتی تجربہ کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے دل شکستہ مسلمانوں کو یہ نوید سنائی کہ ہمارا خدا اسلام کا پیش کردہ خدا ایک زندہ خدا ہے۔ چنانچہ سعید فطرت لوگ آپ کی طرف قافلہ در قافلہ آنے لگے اور آپ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے لگے، اور وہ خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت سے فیضیاب ہو کر خدا نما انسان بن گئے تھے۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کا وجود جو دراصل ایک فیض رساں وجود ہے اور مقدس وجود ہے، اس کے ساتھ جو بھی سچی وابستگی اختیار کرتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ خاک کے ذرے ثریا سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے اندر ایک روحانی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ گناہوں کی آلائشوں سے پاک ایک عظیم الشان روحانی انقلاب اس کی زندگی میں برپا ہوتا ہے۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں اور موجودہ زمانے میں خلفائے کرام کی تربیت اور نصیحت اور رہنمائی کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو نیکی اور صلاحیت میں ایک معیار اور ترقی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، جو دراصل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جماعت احمدیہ خود سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بیان ثبوت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس سے ریلیٹڈ اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تو سخت دل اور تندخو ہوتا تو یہ لوگ تیرے گرد سے بھاگ جاتے؟ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعوی نبوت فرمایا تو لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے، گویا کہ آپ کے اندر ایک مقناطیسی طاقت ہے، ایک قوت قدسیہ ہے، جس کے نتیجے میں لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی اس نشانی کے تعلق سے میں آپ سے کچھ تفصیل بتانے کی درخواست کروں گا۔ بسم اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے کسی مأمور کو دنیا کی ہدایت کے لیے نازل فرماتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے نا جذب اور کشش کی صفات رکھتا ہے، اور قوت برداشت اور تحمل کا جذبہ بے پناہ اللہ تعالیٰ اس میں رکھتا ہے۔ اور جو جذب اور کشش اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو اس کا میلان اور اس کا کھچاؤ اللہ کی ذات کی طرف ہوتا ہے، اور وہ مکمل طور پر جس نے اسے بھیجا ہے اس کی ذات میں گم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا جو میلان ہے، اس کی جو کشش ہے، وہ اس کے بندوں کی طرف ہوتی ہے اسی طرح۔ اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے سب کا یہی حال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر یہ قوت جو عطا فرمائی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہی اسوہ حسنہ ہے، اب ان کے نیک نمونے کو پکڑو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ چنانچہ آپ کے بارے میں جیسا کہ بھی آپ نے آیت قرآنی پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم پڑ ہو گیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تو ہوتا سخت زبان، غلیظ القلب، دل کا سخت، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تو کب کے تیرے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے، بیٹھتے نہیں تمہارے پاس۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی ایسی پہلے بات تھی، شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم زبان اور نرم دل تھے، دل کے حلیم تھے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ قوا آپ کو ودیت کی ہوئی تھی. اسی وجہ سے جب آپ نے دعویٰ فرمایا تو کیسی کیسی گالیاں سننے پڑیں. آپ کا نام محمد آپ کے والدین نے رکھا تھا تو آپ کو مزمم کہنے والے بھی پیدا ہو گئے, آپ کو تب اللہ کا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے, اور آپ کو کیسے کیسے ظلم اور ستم کی چکیوں میں پیسا گیا. یہاں تک کہ بڑی لمبی وہ داستان ہے کہ آپ کو اس کے نتیجے میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کے 70 صحابہ جو ہیں وہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو کیسے کیسے یہ, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرم دلی کا حال تھا آپ کے اپنے صحابہ کے لیے اور دشمنوں کے لیے, وہ بھی تاریخ میں پھیلی پڑی ہیں مثالیں. چنانچہ اس زمانہ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل بنا کر مبعوث فرمایا. تو جو ذل ہے وہ تو اپنے اصل سے جدا نہیں ہے. چنانچہ آپ کو بھی الہام ہوا, بالکل یہ قرآنی آیت کا جو الہام ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہوا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كُنْتَ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ اس کا کیا حال ہے. کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ پیش فرمایا, اور جو احادیث میں آتا ہے کہ 1400 سال میں آپ کے بعد اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ان کا کیا نمونہ تھا, ان کی کیا مثالیں ہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیں شروع سے مسیح السلام کا یہی حال تھا. شروع زمانے میں ہی غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, غریب لوگوں کے ساتھ چلنا, غریب لوگوں کی باتوں کو سننا آپ کو سب سے زیادہ پسند آتا تھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کی آپ نے گٹھری اٹھا لی اور اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک ایسا واقعہ آتا ہے کہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو ایک پٹواری صاحب آپ کے ساتھ تھے, اور وہ اور آپ کوئی مقدمے کے لیے یا کسی زمینداری کے کام کے لیے جا رہے تھے. تو رستے میں ایک بڑھیا ملی, اس پٹواری کو کہنے لگی کہ یہ خط پڑھ کر سنا دو. اس نے جھڑک دیا کہ نہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اس بڑھیا کے پاس جا کے وہ خط اس کو سنایا. وہ بڑی خوش ہوئی. حضور فرماتے ہیں اس کو رکنا بھی پڑا, اور کہ بھی میں تو خط سنا رہا تھا میری خاطر رکنا بھی پڑا اور ثواب سے بھی محروم ہو گیا. اور پھر جب دعویٰ فرمایا تو اپنے صحابہ کے لیے جو آپ کی نرمی تھی, اپنے خاندان کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی آج لوگ دنیا تنگ ہوتی ہے, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے خاندان کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو محبت تھی وہ تو ایک طرف رکھتا ہوں. جو آپ کے ساتھ ارد گرد جو آپ کے صحابہ, جو جسمانی رشتہ دار نہیں تھے اور جو اکٹھے ہوئے تھے, ان کے بارے میں آپ کا کیا سلوک تھا کہ جلسہ سالانہ کے ایام میں ایک بار جب یہ لحاف کی کمی ہو گئی تو صحابہ نے کہا کہ چلو یہاں لحاف باہر نہیں رہے تو حضور کے گھر سے پتہ کرو اگر کوئی لحاف وہاں موجود ہو. چنانچہ وہاں سے ساری کی ساری رضائیاں دسمبر کی سردی میں منگوا لی گئی, اور کسی نے یہ خیال بھی نہیں کیا, اور حضرت مسیح السلام نے بھی بالکل ذکر نہیں کیا کہ ہمارے پاس بھی ایک بھی لحاف نہیں بچا. اور حضور نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو خلیفۃ المسیح ثانی بعد میں بنے, ان کو اپنا کوٹ اڑا دیا اور ان کے پاس بیٹھ کے ایسے بغلوں میں ہاتھ دے کے. بعد میں حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کا جب علم ہوا تو انہوں نے پھر ڈانٹا کہ سارے کا سارا لحاف آپ لوگ اٹھا کر لیا ہے. تو یہ صورتحال تھی. تو اسی طریقے سے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں کہ قادیان میں جو آتے تھے ان کے بارے میں ان کو کہہ کے رکواتے کہ آپ رکو. اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا کہ جب میں ایک بار واپس جانے لگا تو میرے لیے زیادہ راہ کچھ کھانا وغیرہ اندر سے آیا لیکن وہ کھلا آ گیا. تو حضور نے یہ کس طرح آپ لے کر جائیں گے؟ تو اپنی پگڑی حضور نے اتار کے اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ پھاڑا اور اس میں کھانا باندھ کر ان کو دے دیا.
کس کو؟ اپنے مرید کو. تو کیوں نہیں لوگ اکٹھے ہوں گے آپ کے ارد گرد؟ اور ایک بات اس سلسلے میں آگے چلتے ہوئے آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام حالات میں جب کہ خوش ہوں لوگ، دوستی کا ماحول ہو، تو اس قسم کی دریا دلی اور نرم زبانی اور نرم دلی ہو جایا کرتی ہے. لیکن جب دشمن کی بھرمار ہو اور دشمن گالیوں پر گالیاں نکالتا ہو، اس وقت بھی ایسا بہت کم سننے میں آیا، سوائے خدا تعالیٰ کے جو مامورین ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعویٰ فرمایا تو اس وقت مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے 200 مولویوں سے پورے ہندوستان میں پھر کے فتوے اکٹھے کیے، اور پھر ایسی ایسی گالیاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو نکالی کہ وہ زبان میں لانا بھی اس وقت ہمارے لیے دشوار ہے، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے اس وقت. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. اور پھر آپ کے خلاف مقدمے ہوئے، قتل کے مقدمے ہوئے، قتل کی سازشیں ہوئیں، اور یہی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ایک قتل کے مقدمے میں عیسائیوں کی طرف سے گواہ بن کے شریک ہوئے. تو وہاں اس عدالت میں ایک موقع ایسا آیا کہ جو حضور کا جو وکیل تھا وہ ان کے حسب و نسب کے اوپر کوئی جرا کرنا چاہتا تھا، جس سے ان کی بے عزتی ہوتی تھی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی. تو حضور نے اپنے وکیل کو روکا کہ ہرگز ایسا نہیں اجازت آپ کو کہ آپ کریں گے. اور یہی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے جو گالیاں اور جو دشنام ترازیاں حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف کی ہے، وہ اشاعت و سنہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اور جو ان کے اشتہارات وہ چھاپتے رہے وہ پڑھ کے دیکھ لیں وہ کیسے کیسے تھے کہ یہ مسجدوں سے دھکے مار کے نکال دو، ان کے جنازوں کو قبرستان سے اکھیڑ دو، اور بائیکاٹ کر دو، اور کوئی انسانی سلوک ان سے روا رکھنا جائز نہیں ہے. گورنمنٹ کو مخبریاں کیں کہ یہ تو وہ مہدی ہے جو آپ کی حکومت کا تختہ پلٹ دے گا. اس قسم کی باتیں انہوں نے پیش کی. لیکن اس کے باوجود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی پوری زندگی کیا فرماتے رہے؟ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت رکھتا ہوں جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. تو آپ کی جو نرم دلی ہے اور آپ کی جو زبان کی نرمی ہے، وہ نہ صرف آپ کے دوستوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، بلکہ آپ بعض دفعہ اپنے صحابہ کو اس بات سے ڈانٹا کرتے تھے کہ گھر والوں کو کچھ نہیں کہنا، بیویوں سے ناراض نہیں ہونا، ان کو برے رنگ میں پیش نہیں آنا. چنانچہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے گھر میں تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کی تو حضور کو پتہ لگا، بڑی تکلیف ہوئی. اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ اس بات سے مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کو روک دیا جائے. اللہ بھی ناراض ہوا. تو چھوٹے چھوٹے معاملات ایسی ہیں، مثالیں کہ وقت زیادہ ہوتے میں آپ کیا بیان کروں. کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک روٹی پکانے والے کی شکایت ہوگی کہ اس نے کچھ چاول چرا لیے. حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی ستاری کا سلوک کرو، وہ تو روٹی پکانے کے لیے کئی بار جہنم میں جاتا ہے ہمارے لیے. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں آپ کی نرم زبانی اور جو آپ کے دل کی حلیمی کے بے شمار واقعات ہیں، نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ دشمنوں کے لیے بھی. اور یہی دراصل اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی ایک عظیم الشان صفت ہوتی ہے، جو اور ان کی عظیم الشان صداقت کی ایک دلیل ہوتی ہے. جی جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا. آپ نے واقعات کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کو اس طرح سے بھی ہمارے ناظرین کو سمجھایا ہے. اور یہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مشیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے انبیاء کرام کو ایسی صفت سے نوازتا ہے جس کے نتیجے میں جو پروانوں کی مانند لوگ پھر آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا جو تو حق کے متلاشیان قادیان آتے تھے، ان کے ساتھ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ہمدردانہ سلوک فرمایا ہے. اسی طرح جو مخالفین تھے
جنہوں نے دشنامدہی کی اور آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، ان کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام نے ایک عظیم شان مثالی نمونہ، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے حسن سلوک فرمایا، آپ علیہ السلام کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی وہ سلوک کر کے دکھایا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے اور قادیان ایک مرجع خلائق کے مانند بن گیا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ۔ مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں پاکستان سے، اور مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں پاکستان سے۔ ہم ان دونوں سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم رفیع رضا قریشی صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفیع رضا صاحب۔ السلام علیکم رفیع رضا صاحب، آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر لیں اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہم سے بات کریں۔ رفیع رضا صاحب آپ موجود ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے چینل سے پیارے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کرتا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ زمیندار ہوگا، آنے والا مسیح جو ہے وہ زمیندار ہوگا، یہ حدیث کون سی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آخری لائن ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اس کو قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ تو زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ آج 125 سال اللہ کے فضل سے احمدیت کو ہو گئے اور حضرت مسلم کے دعوے کو بھی ہو گئے۔ تو یہ ایک سوال بعض غیر دوستوں کا ہے کہ زور آور حملوں سے کیا مراد، اس کی سچائی کیسے ظاہر ہو سکتی ہے اور کیسے ظاہر آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ میں مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کو جواب دیا جائے۔ جی، ان کا جو دوسرا سوال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ایک الہام ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زورا اور حملوں سے اس کی سچائی کو دنیا میں ظاہر کر دے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کبھی بھی خلقت کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، ان کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ ہم اپنے رسول مبعوث نہیں کرتے۔ اس میں یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا رسول اور اللہ تعالیٰ کا مرسل اور مامور دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو جو لوگ تو اس کو مانتے ہیں وہ ان برکات سے اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، لیکن جو انکار کرتے ہیں اور انکار پر مصر ہوتے ہیں، اصرار کرتے رہتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ کے قہری نشانات بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور الہام اس کے علاوہ ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے۔ اس کے بارے میں بعض ہمارے غیر احمدی احباب جو ہے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس قسم کا الہام ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات مکہ یا مدینہ میں نہیں ہوئی، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت وہیں بیان فرمائی ہے کہ اس الہام کا یہ مطلب ہے کہ ہماری وفات مکی وفات ہوگی یا مدنی وفات ہوگی، یعنی وضاحت یوں کی کہ جس طرح وہاں لوگ قہری نشانوں سے مغلوب کر دیے گئے تھے، اسی طرح یہاں بھی لوگ قہری اللہ تعالیٰ اپنے قہری نشانوں سے میرے دشمنوں کو، میرے مخالفوں کو مغلوب کر دے گا۔ تو یہ والا الہام ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، اس کا تعلق بھی دراصل اسی کے ساتھ ہے۔ اگر اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے والے کے طور پر بھی اور منذر کے طور پر بھی، مبشر اور منذر، یہ اللہ تعالیٰ کے ماموروں کی دو صفتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں مبشر تھے وہاں منذر بھی تھے، انذار کرنے والے بھی تھے، اور یہ انذار ان لوگوں کے لیے تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بتائی ہوئی قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف کان نہیں دھرتے اور مخالفت پر اور انکار پر اصرار کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انذار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اس الہام میں ظاہر کیا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور اس اللہ تعالیٰ کے منذر کو قبول نہیں کریں گے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قہری نشانوں سے مغلوب کرے گا۔ چنانچہ بے شمار ایسے نشانات ہیں، طاعون کا نشان ظاہر ہوا، پھر زلزلے مختلف ایام میں ظاہر ہوئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے تعلق سے پیشگوئیاں بیان فرمائی، اور یہ جو اصل میں نشانات تھے یہ قہری نشانات تھے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور آپ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا۔
اختصار کے ساتھ یہی جواب ہے اس ان کا کا۔ پہلا اور جو دوسرا سوال ان کا یہ تھا، اس کا معین حوالہ تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر مول صاحب کے ذہن میں ہو تو وہ ضرور بتائیں گے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے وہ وراء النہر سے ایک حارث کے آنے کی پیشگوئی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، مول صاحب نے حوالہ بھی بتایا ہے کہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس میں نہر کے پیچھے سے ایک زمیندار ایک حارث کے آنے کا ذکر۔ یخرج رجل من وراء النہر ہے، یقال له الحارث، کہ وراء النہر ایک آدمی ظاہر ہوگا، اس کو حارث کرا جائے گا، تو وہ ایک لمبی جزاکم اللہ شکریہ رفیع رضا صاحب، آپ کو امید ہے کہ اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جہاں تک انذاری نشانوں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ تبشیری نشان بھی سب سے پہلے ظاہر فرماتا ہے، جس طرح کہ چاند سورج گرہن کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سن 1894 میں اس نشان کو ظاہر فرمایا ہے۔ جو لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لا سکتے تھے ان کے لیے یہ ایک نادر موقع تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا نشان ہے جس میں غیر اللہ کا دخل ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے اس نشان کو ظاہر فرمایا ہے، تو یہ ایک ضمنی بات ہی جس کو عرض کرنا ضروری تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم طاہر کھوکر صاحب سے، جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طاہر کھوکر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اہل ڈسکا کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم تو السلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی، کیا اس بات کی پہلے سے کوئی پیش گوئی تھی یا کوئی ایسی کوئی الہام وغیرہ؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اور جماعت کے ایک دشمن کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابعہ نے مبالہ کا چیلنج دیا اور اس نے قبول نہیں کیا تھا، مگر وہ بری طرح مارا گیا، کیا مبالہ یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈال دیں۔ جزاکم اللہ شکریہ۔ میں محترم مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو جواب دیا جائے۔ پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، توام ہے، یعنی جڑواں پیدائش ہوئی تھی، تو کیا پرانے نوشتوں میں ایسی کوئی پیش گوئی ہے کہ امام مہدی جو ہے جڑواں پیدا ہوگا؟ چنانچہ اس کے لیے یہ پرانے نوشتوں میں یہ پیش گوئی موجود ہے کہ امام مہدی جب آئے گا تو وہ جڑواں پیدا ہوگا۔ چنانچہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فصوص الحکم، اس کے اندر آپ دیکھیں، اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ امام مہدی جب آئے گا تو اس کی پیدائش توام ہوگی، جڑواں ہوگی۔ اور دوسرا انہوں نے جو فرمایا مباہلہ کے بارے میں، مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو طرفہ دونوں فریق مل کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ابتحال کرتے ہیں، الہا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اور ایک ان میں سے جھوٹا ہے، ایک سچا ہے۔ تو ایسے مباہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا مباہلہ جو فرمایا تھا۔ تو مباہلے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا آدمی ہے وہ جس رنگ میں اپنے آپ کو مباہلے کے لیے پیش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کے ساتھ پھر سلوک فرما دیتا ہے۔ تو اس کے لیے مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص نے مولوی ثناء اللہ امرتسری، اس نے مباہلے میں آ کر یہ سامنے سے کہا، حضرت مسیح السلام نے جب فرمایا کہ دیکھو تم دعا کرتے ہیں، جو سچا ہے وہ زندہ رہے گا اور جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہ لکھا کہ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ جو مسلمہ کذاب تھا وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فوت ہو گئے، تو کیا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے؟ تو گیا اس نے اس رنگ کا مباہلہ قبول کیا، مسلمہ کذاب والا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مسلمہ کذاب والا سلوک کیا کہ وہ مسلمہ کذاب کی طرح حضرت مسیح السلام کے بعد زندہ رہا، اور جو ہے وہ مسیح السلام پہلے فوت ہوئے۔ بعضوں نے یہ کہا، جیسے مولوی غلام دستگیر قصوری، اس نے ایک الہام بنایا اپنی طرف سے کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ قرآنی آیت کہ مجھے الہام ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کاٹ دے گا اور اللہ ہلاک کرے گا، سچے کو زندہ رکھے گا اور جھوٹے کو تباہ و برباد کرے گا۔ ادھر مباہلہ کیا اور ادھر صرف چند مہینے کے اندر طاعون کی موت کا شکار ہو گیا غلام دستگیر قصوری، چراغ الدین جمونی۔ تو جس نے جیسا جیسا کہا ویسا ویسا سلوک ہوا۔ اب ایک ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی یک طرفہ مباہلہ کرتا ہے
تو یک طرفہ مباہلہ میں یہ ہے کہ یہ جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں مباہلے کا، ان کے بارے میں ایسا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک خطبے میں یہ بیان فرمایا کہ اب چونکہ انہوں نے ظلموں کی انتہا کر دی ہے، اب چاہے وہ مباہلہ بظاہر قبول کریں یا نہ کریں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے جو چکی چلے گی اس میں پس چکے ہیں۔ چنانچہ وہ بے شک انہوں نے بظاہر یہ الفاظ نہیں کہے کہ میں مباہلہ کرتا ہوں، لیکن انہوں نے مخالفت کے اور ظلموں کے اپنے طریق کو جاری رکھتے ہوئے مباہلے کو قبول کر لیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا بھی سلوک کر دیتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ جی جزاکم اللہ احسن جزا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم عبدالقدوس صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عبدالقدوس صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، میرا سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب آپ قادیان سے فور کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت صاحب نے کسی دروازے پہ ایک قفل لگایا اور فرمایا کہ اب ہم اس کو کبھی نہیں کھولیں گے، تو برائے مہربانی اس پہ روشنی ڈال دیں۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ میں مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ میرے خیال سے میرے علم میں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، تو اس قسم کا اگر کبھی سوال ہو تو جب تک اس کا معین حوالہ نہ ہو کہ کہاں اس قسم کا ذکر ہے، کون سی کتاب میں اس قسم کا ذکر ہے، اس کے بغیر جواب دینا مناسب نہیں ہے، اور خاکسار کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نہیں، ویسے ہے ایسا کہ حضرت مسیح السلام یہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نے وہاں نکلنے لگے دارالمسیح سے تو حضور نے اپنی وہ جو کوٹری ہے اس کو تالا لگایا، حضور نے فرمایا کہ اب ہم اس کو نہیں کھولیں گے۔ ایسا واقعہ موجود ہے اور روایات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت مسیح السلام پھر تشریف نہیں لایا اور نہ آپ نے جو ہے وہ اس کو کھولا۔ تو بہرحال لیکن اس واقعی جو مولوی صاحب نے بات بیان فرمائی ہے کہ بعض دفعہ بعض موقعوں میں بعض باتیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں۔ جی جزاکم اللہ، شکریہ۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم ناصر صاحب ہیں، جو کہ جرمنی سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ سب احباب کو محبت بھرا سلام، اور آپ کی توسط سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ عزیز کی خدمت میں بھی محبت بھرا سلام۔ میرے دو سوال ہیں، لیکن میں وقت کی مناسبت سے پڑھ دیتا ہوں دونوں، یا کہہ دیتا ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں جیسے جواب دے سکیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت تک وہ تمام نیک اور برگزیدہ لوگ جو اس انتظار میں فانی دنیا سے چلے گئے کہ کب مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوگی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ان تک پہنچا سکیں، کیا یہ تمام برگزیدہ لوگ نجات یافتہ لکھے جائیں گے؟ پہلا سوال ہے۔ دوسرا ایک غیر احمدی کی طرف سے سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی اولادوں میں سے کیا کوئی آپ کی جماعت احمدیہ میں لوگ شامل ہیں؟ اگر ہیں تو کیا جماعت کے پاس ان کا ریکارڈ ہے کوئی، یا نام یا کچھ اس قسم کا؟ تو یہ دو سوال تھے، اگر مناسب سمجھیں تو ان کا جواب عنایت فرما دیں۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ میں مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو اختصار کے ساتھ جواب دیا جائے۔ پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ جو لوگ 1400 سال میں بزرگان حضرت مسیح السلام کے انتظار میں فوت ہو گئے امام مہدی کے، اور پھر پہلے فوت ہو گئے، ایمان نہیں لا سکے، تو ان کے کیا وہ نجات یافتہ لکھے جائیں گے؟ دراصل یہ معاملہ تو ان لوگوں کا ان کے اللہ کے ساتھ ہے کہ ہم نہیں جانتے، کہ انتظار میں تو سارے ہی تھے، انتظار میں تو حضرت مسیح السلام کے زمانے میں بھی بہت سے تھے، اور جب مسیح السلام تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب حضرت مسیح امام مہدی اور مسیح موعود تشریف لاتے تو وہ کیا سلوک کرتے، اس لیے ہم ہرگز اس بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا وہ کیا کرتے، اور اس کے مطابق اللہ ان کے ساتھ سلوک فرمائے گا یقیناً۔ باقی یہ ہے کہ جو آ گیا ہے اور جو ایمان لائے ہیں، آنے اس موجودہ حالات کے متعلق جو ہے کہ جو نئی ایمان لائے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ لازمی بات ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اب وہ کن حالات میں نافرمانی کی ہے، ان کے ساتھ کیا مشکلات ہیں، یہ بھی باتیں پھر اللہ بہتر جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب نے حاضر ہونا ہے, وہی سب کا فیصلہ کرے گا. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. میں اپنے ٹیلی فون کالر سے درخواست کروں گا کہ ہولڈ پہ رہیں. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو بھی جاری رکھیں گے اور وقت کی رعایت سے آپ کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. اب محترم مولانا عطا المجیب صاحب لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح میں نے تمہید میں بھی یہ بات پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ اور پختہ اور کامل تعلق پیدا ہو سکے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس ضمن میں جو خدمات سر انجام دیے ہیں اس کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اور پہلے بھی آپ نے تمہید میں ذکر کیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اور مامورین ہوتے ہیں ان کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے دور جا چکے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے آئیں اور حقیقی خدا کے ساتھ ان کو ملائیں اور مضبوط تعلق قائم کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ مامور تھے. آپ علیہ السلام کی بعثت کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے دور جا چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں اور آستانہ الہیہ پر لائیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی بعثت کا یہی مقصد بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں, خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تا حلم اور خلق اور نرمی سے گم گشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں, اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں. انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے دلائل اس کو ملیں جن کے روح سے اس کو یقین آ جائے کہ خدا ہے, کیونکہ ایک بڑا حصہ دنیا کا اسی راہ سے ہلاک ہو رہا ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی الہامی ہدایتوں پر ایمان نہیں ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اپنی بعثت کا بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی وہ جس ماحول میں ہوئی وہ ماحول یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کہیں نظر نہیں آ رہی تھی, شرک ہر سو عام ہو رہا تھا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں وہ اس میں کمی کی جا رہی تھی اور عاجز انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف کیا جا رہا تھا, اور دوسری طرف وہ لوگ جو توحید کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے ان کے مزاروں کو اور ان کے مقبروں کو حاجت مندوں کی زیارت گاہیں بنا دیا گیا تھا اور شرک ہو رہا تھا وہاں پر. تو ایسا صرف اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تمام مذاہب والے بھول چکے تھے. چنانچہ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے رسالہ نگار کے ایڈیٹر اپنی اشاعت جنوری فروری 1991 میں لکھتے ہیں, موجودہ زمانہ میں انسانیت کے گم کردہ راہ قافلے نے جس طرح اللہ کے برگزیدوں اور فرستادوں کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا ہے اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی. ہندو مت, عیسائیت, بدھ اور یہودیت کے علمبردار اس بارے میں متفق ہیں کہ خدا تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے. پس پشت ڈالنے کے بعد دنیا کے بسنے والے لوگ ضلالت اور گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے ہیں, ظلمت مسلط ہیں اور روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. اور بالخصوص عالم اسلام آج سے نہیں 18 صدی عیسوی سے مسلسل اور پیہم چیخ و پکار کر رہا ہے اور مسلم قوم کی حالت زار پر نوحہ کنا ہے. تو یہ حالات تھے, اور ان حالات کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حقیقی تصور ہے وہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا تھا. ہندو لوگ جو عام ہندو تھے وہ یہ تصور پیش کر رہے تھے کہ جو دیوتا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ کو بدلنے اور اس کی تقدیر کو بدلنے کی خاصیت ان کے اندر ہے. پھر آریہ دھرم والے ہیں, ان کا اعتقاد تھا کہ اللہ خدا جو ہے وہ خالق حقیقی نہیں ہے, خالق کل نہیں ہے, کیونکہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ روحیں اور مادہ جو ہیں ان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم اور انادی ہیں. پھر برہمو سماج والے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے القاء اور الہام کے قائل نہیں تھے اور بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کو گونگا سمجھتے تھے اور اس بات کو بھی نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کو ظاہر کر سکتا ہے اور اپنی پہچان لوگوں کو کروا سکتا ہے, بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عقل ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ سکتی ہے اور اس کی شناخت کر سکتی. پھر عیسائیت کے عقائد تھے, ان کے عقائد اور ان کا جو شرک تھا, ان کا تو کفر ایسا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں, ایسا شرک وہ کر رہے تھے. ایک عاجز انسان کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا, تثلیث,
کفارہ الوہیت مسیح کے عقائد پھیلائے جا رہے تھے، اور ان شرکی عقائد کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو اپنے نام فریب میں گرفتار کر رہے تھے یہ لوگ۔ تو ایسے زمانے میں، ایسے ماحول میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام جو اس سلسلے میں کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو دبیز تہیں جمی ہوئی تھی ان کو آپ نے صاف کیا، اور شرک کے خلاف ایک بھرپور جہاد آپ نے فرمایا، اور شرک کے لیے تو آپ کو ایک عظیم جوش عطا کیا گیا تھا۔ آپ کے بیٹے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شرک کے خلاف جو جوش حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا تھا وہ ایسا تھا کہ اگر اس کے مقابل پر دنیا کا تمام جوش رکھ دیا جائے تو آپ کا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شرک کے خلاف جو جذبات تھے آپ کے، ان کے بارے میں فرمایا ہے ایک موقع پر کہ ہمارے اختیار میں ہے تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں، اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچائیں۔ تو سب سے پہلا کام اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا کہ جو شرکیہ عقائد دنیا میں پھیل رہے تھے ان عقائد کو پاش کیا، دلائل سے ان کو رد کیا، اور اپنی بے شمار کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی توحید کو دنیا کے سامنے ظاہر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حقیقی عرفان دنیا کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حقیقی تصویر دنیا کے لوگوں کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور وہ کیسا ہے اور اس کی صفات کیسی ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں فرمایا کہ جتنے بھی محامد صحیحہ اور کمالات تامہ ہیں جو کوئی بھی عقل یا کوئی بھی فکر سوچ سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے، اور ایسا ممکن نہیں کہ کوئی خوبی کسی خوبی پر عقل گواہی دے اور وہ خوبی اللہ تعالیٰ کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کمال ہے۔ تو اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حقیقی تصویر اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی عرفان کرایا لوگوں کو، کیونکہ سب سے پہلے اس سلسلے میں یہ ضروری تھا کہ کس اللہ کے ساتھ ملانا ہے، کس اللہ کے ساتھ مخلوق کا تعلق قائم کرنا ہے۔ تو وہ حقیقی تصویر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس خدا کی تصویر، جس خدا کو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ملے گا کہاں تمہیں، کیونکہ جہاں جانا ہے اس کا پتہ بھی تو ہونا چاہیے، جس سے ملنا ہے وہ کہاں ملے گا اس کا پتہ بھی تو ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اللہ کا پتہ بھی بتایا لوگوں کو، اور فرمایا کہ وہ تمہیں اسلام میں ملے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمام مذہبوں پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ بجز اسلام دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی جمی رضائل سے منزہ اور تمام محامد کاملہ سے متصف سمجھتا ہو۔ پھر ایک موقع پر فرمایا آج صفحہ دنیا میں وہ شے کہ جس کا نام توحید ہے بجز امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی فرقہ میں نہیں پائی جاتی، اور بجز قرآن شریف کے اور کسی کتاب کا نشان نہیں ملتا کہ جو کروڑہا مخلوقات کو وحدانیت الہی پر قائم کرتی ہو۔ تو اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ بھی دیا لوگوں کو کہ وہ خدا جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کی صفات میں، جس کا عرفان اور جس کے معرفت کے ذرائع میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ تمہیں ملے گا کہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ باطل اعتقادات بھی پائے جاتے تھے کہ اس زمانے میں اللہ الہام نہیں کرتا ہے، اور قبولیت دعا کے بارے میں اعتقادات تھے، گمراہ کن اعتقادات تھے، جیسے کہ بعض ہمارے جو مسلمان کہلانے والے بڑے بڑے مفکر تھے وہ بھی اس قسم کے اعتقادات رکھتے تھے۔ سر سید احمد خان کا نام اس ضمن میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ الہام انسان کے دل کا ایک خیال ہے، اور دعا کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا یہ دل کی تسلی کا ایک نام ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت ہی شد و مد کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا نہایت ہی اعلیٰ اور عظیم ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کلام کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا عظیم الشان ثبوت کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ تو یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی وہ اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار، کہ اب بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے کلام کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو ثبوت کے طور پر پیش فرمایا اور کہا کہ میری صحبت میں رہو
اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا ہے اور کیسے قبولیت دعا کے اعلیٰ اور عظیم الشان نشانات دکھاتا ہے، اور اپنے زندہ ہونے کے اور اپنی ہستی کے ثبوت اللہ تعالیٰ مہیا فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا عرفان لوگوں میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا عرفان لوگوں کو عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو ملایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء بھی اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ہمارے آج کل کے امام جو موجودہ ہمارے امام ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، وہ بھی اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بنیادی کام جو ہمارے اس وقت کے امام کر رہے ہیں وہ کون سا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے امام جو ہے وہ اس وقت جو بنیادی کام، جو بنیادی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مخلوق خدا کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ملانے کا کام کر رہے ہیں۔ آج کل حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جو خطبات ارشاد فرما رہے ہیں، گزشتہ چند خطبات اسی مضمون کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے کیا ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے کیا ثبوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا کیا عرفان ہے، وہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی جو کل کا خطبہ ہوا وہ بھی اسی ضمن میں تھا، اسی مضمون کے اوپر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں، تحریرات کی روشنی میں اس مضمون کو بیان فرمایا، اور ایک نہایت بصیرت افروز اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے خطبے میں حضور انور نے کل بیان فرمایا۔ اس کے الفاظ میں اس وقت پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ کشتی نو صفحہ 21-22 کا یہ حوالہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کیسی تڑپ تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو ملانے کے لیے۔ فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اس طرح آپ نے اپنا تجربہ پیش کیا، اور آگے فرمایا اے محروموں اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ یہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی تڑپ تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں مخلوق خدا کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ملانے کے سلسلے میں، مضبوط تعلق قائم کرنے کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ تو یہ اور اسی تڑپ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو آپ کے سلسلے بیعت میں شامل ہوئے ان کو عملاً اللہ تعالیٰ کا عرفان عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملایا ان کو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، وقت کی رعایت سے صرف 2 مثالیں اس ضمن میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت مولوی محمد الیاس صاحب۔ یہ صوبہ سرحد کے رہنے والے تھے۔ وہاں کے ایک بہت ہی بڑے عالم تھے، بہت ہی بڑے قاضی القضات کہلاتے تھے، جن کا نام عبدالعلی تھا۔ ایک بہت ہی بڑے مجمع میں انہوں نے مولوی الیاس صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہاں صوبہ سرحد میں تمہیں کوئی پیر نہیں ملا کہ تم پنجاب جا کے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے نہایت ہی پیارا جواب ان کو دیا۔ انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قاضی صاحب دراصل بات یہ ہے کہ میرا خدا مجھ سے گم ہو گیا تھا، میں ہر جگہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا، ہر مذہب والے کے پاس میں گیا اور میں نے پوچھا کہ کیا خدا اب بولتا ہے؟ تو وہ سب مجھے یہی کہتے تھے کہ خدا اب نہیں بولتا۔ میں تمام امت مسلمہ کے فرقوں کے پاس بھی گیا، انہوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ خدا اب نہیں بولتا۔ تو ایسے میں مجھے یہ یقین ہو گیا کہ خدا تعالیٰ حقیقت نہیں ہے، وہ صرف ایک فلسفہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے نرم ہاتھ نے مجھے پکڑا اور مجھے کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا اب بھی بولتا ہے، اور فرمایا کہ اگر تم میری بیعت میں شامل ہو تو اللہ اگر چاہے تو تم سے بھی ہم کلام ہو سکتا ہے۔ کے بعد اس قاضی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے مولوی الیاس صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب
میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے. میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، کہ وہ خدا جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا خدا ہے وہ مجھ سے بھی ہم کلام ہوتا ہے. تو یہ عظیم الشان معجزہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کر دکھایا. اور انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے تو اللہ ہم کلام ہوتا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے؟ چنانچہ سناٹا چھا گیا پورے مجمع میں اور کوئی جواب نہیں دے سکا. کیونکہ وہ تو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بولتا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہو سکتا، کسی سے اللہ تعالیٰ الہام نہیں کرتا. اور پھر ایک اور مثال پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت محمد الدین صاحب حضرت مسیح موعود السلام کے ایک اور صحابی تھے جو گجرات سے تعلق رکھتے تھے. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دہریوں اور آریوں اور اسی طرح برہمو سماج والوں اور فلسفیوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اور ان کے تقاریر اور لیکچر سننے کی وجہ سے میں لایانی زندگی گزارنے لگا تھا اور دہریت کی طرف مائل تھا. کہتے ہیں ایسے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ میرے مطالعے میں آئی اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میری دہریت کافور ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں ہے ہونا چاہیے اور ہے کے مقام تک پہنچا، حضرت مسیح موعود السلام نے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت میں الہام کا کس قدر عمل دخل ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو انسان کی عقل ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں انسان کو ہونا چاہیے تک پہنچا سکتی ہے، لیکن ہے کا جو یقینی مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں وہ صرف الہام کے ذریعے عطا ہو سکتا ہے. تو یہ محمد الدین صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب میں اس مقام پر پہنچا تو میری جو دہریت تھی وہ کافور ہو گئی، اور عین جوانی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میرے ایمان کو جو شاید ثریا سے بھی اوپر جا چکا تھا دوبارہ میرے دل میں داخل کیا. تو یہ کارنامے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خدا تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو ملانے کے سلسلے میں. سب سے پہلے تو آپ نے حقیقی خدا کو پیش کیا، اس کے معرفت کے ذرائع بیان فرمائے اور یہ پتہ دیا کہ وہ خدا تمہیں ملے گا کہاں، اور پھر عملاً ایسے لوگ پیدا ہوئے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے اور آپ علیہ السلام کی قوت قدسیہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ملے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق قائم ہو گیا. اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم الشان صداقت کا ایک نشان. جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب دنیا میں لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے انبیاء کو مبعوث کرتا ہے اور ان کے ذریعہ سے اپنی تجلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے. چنانچہ عین ضرورت زمانے کے وقت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ مسیح موعود السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام پر فائز فرمایا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کا جو آپ کے ساتھ کریمانہ اور مشفقانہ سلوک تھا اس کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اپنے وجود کو اور اپنے ذاتی تجربہ کو دنیا کے سامنے پیش فرماتے ہوئے لوگوں کو آپ اپنے طرف بلائے اور خدا تعالیٰ کی طرف بلائے، جس کے نتیجے میں قافلہ در قافلہ لوگ آپ کی جماعت میں آنے لگے. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پوری دنیا کے لیے خدا نمائی کا ایک وسیلہ بن گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں، ان سے بھی ابھی ہم وقت کی رعایت سے بات کریں گے. ان کا نام میں سب سے پہلے پڑھ دیتا ہوں. مکرم عبدالستار صاحب ہیں، مکرمہ عائزہ ساجد صاحبہ ہیں، مکرم دارا خان صاحب ہیں. ان تینوں سے انشاءاللہ ہم اعلیٰ ترتیب بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم عبدالستار صاحب سے جو کہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالستار صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں راہ خدا کے ذریعے سے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کو سلام عرض کرتا ہوں. اس کے بعد راہ خدا کی ٹیم اور پھر علماء سلسلہ جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا ہے کہ میرے تعلق سے بہت سے علماء بزرگان نے بھی پیشگوئیاں کی اور وہ پوری ہوئی اپنے اپنے وقت پر میرے حق میں. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ علماء جو بزرگان ہے یا بزرگان دین ہے جو آپ کے تعلق سے پیشگوئیاں فرمائی ہیں وہ پیشگوئیاں کون سی ہے؟ اگر 2-3 کا حوالہ مل جائے اور اس کے اوپر آپ اختصار سے کچھ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی.
جزاکم اللہ، شکریہ عبدالستار صاحب. ہم اپنی سیریز کے غالباً پہلے یا دوسرے ایپیسوڈ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کیے ہیں، اور بہت سے اقتباسات علماء سلسلہ جو کہ حضرت اقدس مسیح موعود السلام سے پہلے امت مسلمہ میں گزرے ہیں ان کے بھی حوالہ جات ہم نے پیش کیے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان ایپیسوڈز کو دیکھیں. تاہم اس وقت میں محترم مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا کہ چونکہ انہوں نے فون پر سوال کر دیا ہے تو ایک اقتباس، ایک ایسا کوئی حوالہ ان کی خدمت میں پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا. ایسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے بزرگان ہیں جنہوں نے حضرت مسیح السلام کی صداقت کے بارے میں خود مسیح السلام کے زمانے سے قریب بیان فرمایا. چنانچہ ایک لدھیانہ میں میاں گلاب شاہ مجذوب ہوتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ امام مہدی آ گیا ہے، قادیان میں ہے، تلاش کرو جا کے. چنانچہ ان کے جو مرید ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم یہ تو قادیان تو لدھیانہ کے پاس بھی ایک ہے، لدھیانہ سے بہت نزدیک ہے قادیان ہے، یہاں سے آپ جی ٹی روڈ پر جائیں تو وہاں قادیان لکھا ہوا آتا ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں ہم اس قادیان میں گئے اور وہاں جا کے تلاش کیا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. ہم نے کہا جی یہاں تو کوئی قادیان میں امام مہدی ہمیں ملا ہی نہیں. کہنے لگے نہیں، آ گیا قادیان میں. بعد میں کہتے ہیں پتہ لگا کہ ضلع گرداسپور میں بھی ایک قادیان ہے، اور وہاں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے نام سے ایک شخص نے امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. چنانچہ یہ بڑے مشہور انہوں نے یہ پیش گوئی ایک لحاظ سے کی تھی. ایک اور ہے مولوی عبداللہ غزنوی صاحب. مولوی عبداللہ غزنوی صاحب اپنے زمانے کے بہت ہی مانے ہوئے بزرگ تھے. یہ غزنوی خاندان جو افغانستان سے تعلق رکھتا تھا اور بعد میں پھر ہجرت کر کے ہندوستان آ گیا تھا، ان کی اولاد میں سے ایک شخص عبدالحق غزنوی بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شدید مخالف ہوا، اور اسی کے کو مد نظر رکھ کے مسیح السلام نے کتاب لکھی تحفہ غزنویہ. تو عبداللہ غزنوی صاحب جو ان کے بزرگ تھے ان کا ایک کشف ہے. انہوں نے لکھا کہ قادیان میں ایک نور اترا ہے مگر میری اولاد اس کو قبول کرنے سے محروم ہو گئی. اس قسم کے مفہوم کا ان کا ایک کشف تھا. چنانچہ واقعی ان کی اولاد قادیان میں نور اترا، ان کی اولاد جو ہے وہ اس سے محروم رہ گئی. تو اس قسم کے اور بھی کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان لوگوں نے باقاعدہ کہا کہ قادیان میں نور اترے گا، قادیان میں جا کے تلاش کرو. یہ صداقت کی ساری پیش گوئیاں تو بالکل قریب کے زمانے میں ہم لوگوں کو ملتی ہیں. جزاکم اللہ، شکریہ. اس کے علاوہ جماعتی لٹریچر بھی اس قسم کے حوالہ جات سے جو نا تلاش کریں. جی بالکل، جزاکم اللہ. مکرمہ عائزہ ساجد صاحبہ ہیں جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام عائزہ ساجد ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مسلمان کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ شکریہ، جزاکم اللہ. بہت اہم اور ضروری سوال ہے کہ اسلام میں مسلمان کی کیا تعریف ہے. میں مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا. اسلام میں جو مسلمان کی تعریف ہے وہ تو بچے بچے کی زبان پر ہے کہ جو کلمہ ہے جو ہمیں پیدا ہوتے سکھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب کوئی کلمہ پڑھ لے اور اپنا اقرار کر لے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہوں، تو وہ مسلمان ہو گیا. چنانچہ بڑی مشہور حدیث آتی ہے کہ ایک جنگ کے موقع پہ ایک دشمن جب سامنے آیا تو صحابی غالباً حضرت ذہن سے میرا نام اترا ہوا ہے، انہوں نے باوجود اس کے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کو مار دیا، قتل کر دیا. اور بعد میں جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ واقعہ بہت ہی ناز کے ساتھ سنانے کے لیے گئے کہ ایک دشمن نے کلمہ پڑھا تھا اور تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا اور میں نے اس کو مار دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے، اتنا افسوس کا اظہار کیا کہ باوجود اس کے کلمہ پڑھنے کے پھر بھی تم نے اس کو مار دیا. کوئی حضور کو یقین نہیں آ رہا تھا، کہنے لگے باوجود کلمہ پڑھنے کے پھر بھی تم نے اس کو مار دیا. کہنے لگے حضور میں نے تو اس کو مار دیا. فرمایا کہ جب قیامت کے دن اس کا کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا اس وقت تم کیا کرو گے؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ دل میں خیال کیا، یا اللہ میں آج کے دن کے بعد ہی پیدا ہوتا تاکہ یہ جو دن مجھے دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوتا. تو
तो इससे क्या साबित हुआ कि कलमा अगर कोई अपनी ज़बान से इकरार कर लेता है, बज़ाहिर इकरार कर लेता है, चाहे हम समझें कि उसने ये ज़ाहरी पढ़ा, दिल से नहीं पढ़ा, तो वो भी मुसलमान है। बस यही एक ईंट है, यही एक बुनियादी ईंट है। अगर इसको सारे मुसलमान फ़िरके मलूज़ रख लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बुनियादी तालीम को, इस बुनियाद को, इस उसूल को अपने लिए लायामल बना लें, तो सारे फ़िरके आज मुसलमान हो जाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। मुकर्रम दारा खान साहब हैं जो कि हरियाणा इंडिया से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी, मैं दारा खान साहब जमाते अहमदिया खान साहब से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि मुझे तो कोई शक नहीं है, लेकिन एक गैर अहमदी ने एक सवाल किया था मेरे से और मुझसे उसका जवाब नहीं बन पाया, तो मैं आपको तकलीफ देना चाहता हूँ, उसका आप जवाब दें। ठीक है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम के 5 अरकान होते हैं कि कलमा तैयबा, रोजा, नमाज, ज़कात और हज। तो आप मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, तो आप बताइए कि उसने कितने बार हज किया था? ठीक है जनाब, शुक्रिया। मैं मौलाना मुजीब लोन साहब से दरख्वास्त करूँगा। मुख्तसर तो इसका जवाब यह है कितनी बार हज किया, तो जवाब मुख्तसर तो यही है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में हज नहीं किया। अलबत्ता आपने अपनी ज़िंदगी में हज बदल करवाया था अपने एक सहाबी के ज़रिए, और उसके मुतल्लिक़ आता है कि जब वो सहाबी को रवाना कर रहे थे तो एक दुआ भी उन्होंने तहरीरी तौर पर उनको लिख के दी, और ये वाज़ेह उनको हिदायत दी कि जब आप खाने काबा के पास पहुँचेंगे उस वक्त मेरी तरफ से ये दुआ आपने वहाँ करनी है। तो हज बदल करवाया था हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने, ख़ुद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने हज नहीं किया। तो मुख्तसर वजाहत इस ज़मन में यह है कि अल्लाह ताला ने जो बाज़ अहकाम हमें हमारे लिए, हम तमाम मुसलमानों के लिए बयान फरमाया, जैसे कि बता रहे थे कि 5 अरकान हैं, तो इन अरकान में से बाज़ अरकान ऐसे हैं कि बाज़ शराइत के मौजूद न होने की वजह से वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़कात है। ज़कात हर उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो साहिब निसाब हो, जो मुकर्रर निसाब है। तमाम फ़िक़्ह की किताबों में वो निसाब बयान किया जाता है कि वो शख्स ज़कात अदा करता है जो साहिब निसाब हो। अब हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी ज़कात अदा नहीं किया, तो क्या नौज़ बिल्लाह हम ये समझ लें कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अरकान में से अपनी पूरी ज़िंदगी एक रुकन पर अमल ही नहीं किया? ऐसा नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि जो बुनियादी शर्त थी वो मौजूद नहीं थी। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी साहिब निसाब नहीं हुए। वो निसाब जो ज़कात के लिए ज़रूरी होता है वो साहिब निसाब कभी भी नहीं हुए हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कभी भी उन्होंने ज़कात नहीं दिया। इसी तरह जो हज है एक ज़रूरी रुकन है इस्लाम का, इसमें कोई शक नहीं है, फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, लेकिन इसके लिए भी बाज़ शराइत हैं। वो शराइत के पूरे होने के बाद ही वो रुकन एक मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है। और उन शराइत में से एक बुनियादी शर्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बयान फरमाई है कि मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि ये उसके ऊपर फ़र्ज़ है जो उसके लिए पुरअमन रास्ता पाए, पुरअमन हालात उसके लिए मुयस्सर हों और वो उन हालात में जा सके हज के लिए, उसके लिए फ़र्ज़ है। और हकीकत यह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हज इसलिए नहीं किया क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर हालात मुवाफ़िक़ नहीं थे जिन हालात में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हज करते। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में ही ज़िक्र किया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से हज बदल करवाया, और आप अलैहिस्सलाम के बाद आपके बेटे हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ाती तौर पर वहाँ जाके हज भी किया। ऐसा नहीं है, बाज़ लोग ये बयान करते हुए ये इंदिया देने की कोशिश करते हैं कि जो अहमदी है वो हज करते ही नहीं है क्योंकि उनके जो इमाम हैं, उनके जो बानी हैं, जिनको वो उम्मती नबी मानते हैं, उन्होंने हज नहीं किया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हम हज को बुनियादी अरकान में समझते हैं, और इसके साथ जैसे कि मैंने वजाहत कर दी है कि ये अरकान बाज़ शराइत के साथ मुक़य्यद हैं, उनके पूरे होने के नतीजे में ही हम पर फ़र्ज़ होते हैं। और जिन पर ये शराइत पूरी उतर रही थी उन्होंने ये हज किया। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी ने हज किया, हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने हज किया, और हर साल अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद
حج کرنے کی توفیق اور سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ، شکریہ دارا خان صاحب۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے جو غیر احمدی دوست آپ سے یہ سوال کرتے ہیں تو اب آپ وضاحت کے ساتھ ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کہ تمہید میں بھی ذکر ہوا کہ 23 مارچ سن 1889 کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جماعت احمدیہ کا سنگ بنیاد رکھا، تو جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کے لیے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بعض شرائط بھی احباب کے سامنے پیش فرمائے ہیں جو کہ دراصل حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو بیعت کا واقعہ ہے اور جو شرائط بیعت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت میں داخل ہونے کے لیے تحریر فرمائے ہیں، اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو بیعت لی ہے تو از خود نہیں لی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں لی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب آپ نے بیعت لی اس سے پہلے بھی بعض لوگ، بعض بزرگ آپ کے حالات دیکھ کے کہتے تھے کہ آپ مسیحا بنو خدا کے لیے، تم ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے، تو بیعت لیں آپ ہماری۔ حضور فرماتے تھے مجھے اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں ہوا، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ میں الفاظ آپ کو سناتا ہوں جو الہام اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ بیعت لیں۔ وہ الفاظ اس طرح ہیں، اللہ فرماتا ہے حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموماً اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً پہنچانا چاہتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ پس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غمخوار ہوں اور ان کا بار ہلکا کرنے کی کوشش کروں گا، اور خدا تعالیٰ سے میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لیے برکت دے گا، بشرطے کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں۔ یہ ربانی حکم جو آج میں نے پہنچا دیا اس بارہ میں عربی الہام یہ ہے، اذا عزمتا فتوکل علی اللہ وصنع الفلک بأعیننا ووحینا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تو عزم کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر اور کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کی روشنی میں تیار کر۔ جو لوگ تیری بیعت کریں گے وہ اللہ کی بیعت کریں گے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہوگا۔ تو یہ الہام تھا حضرت مسیح السلام کا۔ تو یہ جو حضرت مسیح السلام نے ایک تو بیعت لی الہاماً اللہ کے الہام سے، اس کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آقا کی پیشگوئی کا بھی دخل ہے، جس کے آپ غلام تھے۔ 1400 سال پہلے آپ نے پیشگوئی کی تھی کہ وہ امام مہدی جب آئے گا تو اس کی بیعت کرنے کے لیے دوڑ کے جانا۔ اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج، جب تمہیں اس کی خبر ملے تو فوراً جا کے اس کی بیعت کرنا، چاہے برف کے پہاڑوں پر گھٹنوں کے بل چل کر تمہیں اس کے پاس جانا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ کتنی بھی مشکلات کے پہاڑ تم پر ٹوٹ جائیں تم جا کے اس کی بیعت کرنا اور اس کی بیعت کو اپنے لیے سعادت سمجھنا۔ چنانچہ یہ بیعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں یہ بتاتا ہوں مسیح السلام نے اس بیعت کی غرض کیا بیان فرمائی ہے، کہ کیا غرض و غایت ہے، اس بیعت کے نتیجے میں ہم کو حاصل کیا ہونے والا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سلسلہ بیعت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے، وہ لوگ جو متقی ہیں ان سب کو ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے، تا ایسے متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر ایک اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق
اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیز کا موجب ہو، اور وہ ببرکت کلمہ واحدہ پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک اور مقدس خدمات میں جلد کام آ سکیں، اور ایک کاہل اور بخیل اور بے مصرف مسلمان نہ ہوں، اور نہ نالائق لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے تفرقہ اور ناانصافی کی وجہ سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور اس کے خوبصورت چہرہ کو اپنی فاسقانہ حالتوں سے داغ لگا دیا ہے، اور نہ ایسے غافل درویشوں اور گوشہ گزینوں کی طرح جن کو اسلامی ضرورتوں کی کچھ بھی خبر نہیں، جو قبروں میں پڑے ہیں اور وہیں بیٹھ کے روزی روٹی ان کی چل رہی ہے، اور اپنے بھائیوں کی ہمدردی سے کچھ بھی غرض نہیں، اور بنی نوع کی بھلائی کے لیے کچھ جوش نہیں، بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں، یعنی ہماری بیعت سے ہمیں کیا غرض حاصل ہونی چاہیے، وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں، اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں، اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آئے۔ یہ جو حضرت مسیح السلام کا یہ جو جملہ ہے، اس میں خلافت کی بھی پیش گوئی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ سب دلوں سے وہ چشمہ نکلے اور ایک جگہ پھر اکٹھا ہو، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ اس کا فیض جو ہے وہ ساری دنیا میں پہنچے۔ تو ایک جگہ اکٹھے ہونے میں دراصل خلافت احمدیہ کی اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان فرما دی کہ ان کی عام اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آوے۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ محض اپنے فضل اور کرامت خاص سے اس عاجز کی دعاؤں اور اس ناچیز کی توجہ کو ان کی پاک استعدادوں کے ظہور و بروز کا وسیلہ ٹھہراوے، اور اس قدوس جلیل الذات نے مجھے جوش بخشا ہے تا میں ان طالبوں کی تربیت باطنی میں مصروف ہو جاؤں اور ان کی آلودگی کے ازالہ کے لیے رات دن کوشش کرتا رہوں، اور ان کے لیے وہ نور مانگوں جس سے انسان نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، سو یہ گروہ اس کا ایک خالص گروہ ہوگا، اور وہ انہیں آپ اپنی روح سے قوت دے گا، اور انہیں گندی زیت سے صاف کرے گا، اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا، وہ جیسا کہ اس نے اپنی پاک پیش گوئیوں میں وعدہ فرمایا کہ اس گروہ کو بہت بڑھاؤں گا۔ آگے پیش گوئی بھی، اس گروہ کو بہت بڑھاؤں گا اور ہزارہا صادقین کو اس میں داخل کرے گا، اور خود اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کو نشو و نما دے گا، یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی، اور وہ اس چراغ کی طرح جو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے دنیا کے چاروں طرف اپنی روشنی کو پھیلائیں گے اور اسلامی برکات کے لیے بطور نمونہ ٹھہریں گے۔ وہ اس سلسلہ کے کامل متبعین کو ہر یک قسم کی برکت میں سے دوسرے سلسلہ والوں پر غلبہ دے گا، اور ہمیشہ قیامت تک ان میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کو قبولیت اور نصرت دی جائے گی۔ اس رب جلیل نے یہی چاہا ہے، وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر یک طاقت اور قدرت اسی کو ہے۔ فالحمد لہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا اسلمنا لہ ہوا مولانا فی الدنیا والآخرہ نعم المولا و نعم النصیر۔ خاکسار غلام احمد لدھیانہ، 4 مارچ 1889۔ یہ حضرت مسیح السلام نے اشتہار فرمایا کہ کیا غرض کیا ہوگی اس بیعت کی، اور ابھی آپ نے جیسے ذکر فرمایا کہ وہ شرائط کیا تھیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی، تو میں ان شرائط کو بھی تھوڑی سی خلاصے کے رنگ میں بیان کرتا ہوں کہ وہ 10 شرطیں تھیں۔ حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ جو بیعت کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو تقویٰ کی شعاری کی طرف لانا چاہتا ہے تو اس کو ان 10 شرطوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اب میں یہ شرطیں سناتا ہوں، اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی ایسی شرط تو نہیں ہے جو ان کو اسلام سے باہر نکالتی ہے، یا یہ ایسی شرائط ہیں کہ اور مزید اسلام کے اندر مضبوط کرتی ہیں۔ چنانچہ پہلی شرط یہ ہے
کہ بیعت کنندہ یعنی بیعت کرنے والا سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔ دوسری یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بدنظری اور ہر یک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ تیسری شرط یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ اور 5ویں شرط یہ کہ ہر حال رنج اور راحت اور عسر اور یسر یعنی تنگی میں بھی اور فراوانی میں بھی اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور ہر حالت راضی بقضا ہوگا اور ہر یک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ اور چھٹی شرط یہ کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا۔ یہ جو آج کل مسلمانوں میں طرح طرح کی رسمیں چل پڑی ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہیں، فرمایا اس سے بچنا ہوگا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قال اللہ اور قال الرسول یعنی جو اللہ نے فرمایا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنی ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ اور 7ویں شرط یہ کہ تکبر یعنی اہنکار اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی یعنی نرمی، مسکینی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ اور 8ویں شرط یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ اور 9ویں شرط یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور 10ویں اور آخری شرط یہ کہ اس عاجز سے یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے عقد اخوت محض للہ جو بھائی چارے کا بندھن باندھنا ہے وہ محض للہ با اقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا۔ یعنی یہ جو اوپر کی 9 شرطیں بیان کی گئی ہیں یہ 1 مہینے یا 2 مہینے یا 1 سال کے لیے نہیں ہے، اگر بیعت کرنی ہے تو مرتے دم تک ان شرطوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور اس عقد اخوت میں یعنی اس بھائی چارے کے بندھن میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ یہ وہ شرائط بیعت ہیں جو حضرت مسیح السلام نے بیان فرمائی اور اس پر پھر بیعت ہوئی، جیسا کہ ابھی آپ نے شروع میں ذکر فرمایا کہ 40 کے قریب اصحاب نے پہلے روز 23 مارچ سن 1889 کے دن بیعت لی۔ اس موقع پر میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ الفاظ کیا تھے جو اس وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام دہراتے تھے، وہ بھی میں آپ کی خدمت پڑھ کے سناتا ہوں، وہ سب آپ سنیں تاکہ حضرت مولوی عبداللہ صاحب سنوری فرماتے ہیں، یعنی مسیح السلام کے صحابی ہیں، یہ آپ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ پہلے دن جب حضور نے بیعت لی تو اس وقت بیعت کے الفاظ یہ تھے: آج میں احمد کے ہاتھ پر اپنے تمام ان گناہوں اور خراب عادتوں سے توبہ کرتا ہوں جن میں مبتلا تھا۔ یہ احمد وہی نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا احمد، اور الہام میں بار بار آپ کے لیے یہی الفاظ اس احمد کہہ کے استعمال ہوئے۔ آج میں احمد کے ہاتھ پر اپنے تمام ان گناہوں اور خراب عادتوں سے توبہ کرتا ہوں جن میں مبتلا تھا، اور سچے دل اور پکے ارادہ سے عہد کرتا ہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور سمجھ ہے اپنی عمر کے آخری دن تک تمام گناہوں سے بچتا رہوں گا اور دین کو دنیا کے آراموں اور نفس کی لذات پر مقدم رکھوں گا
اور 12 جنوری کی 10 شرطوں پر حتی الوسع کاربند رہوں گا، اور اب بھی اپنے گزشتہ گناہوں کی خدا تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت مسیح السلام دہراتے اور بیعت کرنے والے پھر آپ کے پیچھے پیچھے یہ الفاظ پڑھتے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بیعت ہوتی ہے اس میں بھی یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ جو موجودہ خلیفہ ہیں ان کا، آج میں مسرور کے ہاتھ پر، آپ سے پہلے آج میں طاہر کے ہاتھ پر، یہ لڑی چلتی چلی آ رہی ہے۔ اور اب تو ایک اور پیشگوئی آپ کو سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی شان کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کتاب ایک لکھی قیامت نامہ، اس کے اندر وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ جب وہ امام مہدی آئے گا تو وہ بیعت لے گا تو آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ خدا کا خلیفہ ہے امام مہدی، اس کو قبول کرو۔ چنانچہ دیکھیں کتنی ایمان افروز بات ہے کہ آج ہر سال جب خلیفۃ المسیح بیعت لیتے ہیں، ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ ہر سال اب بیعت لے رہے ہیں، تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ خدا کا خلیفہ ہے، اس کی بیعت کرو۔ تو یہ تو پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں، ساری باتیں پوری ہو گئی ہیں، صداقت کے نشان ظاہر و باہر ہیں، روز روشن کی طرح، سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ تعالیٰ سے جزا۔ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیلی رنگ میں اس بات پہ روشنی ڈالی ہے، اور یہ تمام شرائط دراصل قرآن کریم کے احکام کی طرح ہیں۔ قرآن کریم کے احکام سے کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ تو میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہیں وہ توقعات جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے، جو پاک جماعت آپ نے قائم فرمایا ہے، اس میں آپ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں آپ سے تربیت یافتہ جو صحابہ کرام تھے، ان کی زندگی میں جو روحانی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اس کا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ وقت بہت محدود رہ گیا ہے، میں آپ کو تقریباً 4-5 منٹ کا وقت دیتا ہوں، اس کے اندر اپنے جواب کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ، مختصر کروں گا اپنی بات کو۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کا ذکر سورۃ الجمعہ میں بیان فرمایا ہے، امیین میں اور آخرین میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی کام وہاں یہ بیان ہوا ہے کہ یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے۔ یہ تزکیہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے خوبصورت شعر میں یوں بیان فرمایا کہ صادفتہم قوما کروث ذلۃ فجعلتہم کصبیغۃ العیق، یعنی کہ تو نے ان کو گوبر کی طرح ذلیل پایا اور اپنی قوت قدسیہ کے ذریعے، اپنی روحانی تاثیرات کے ذریعے سونے کی ڈلی کی مانند بنا دیا۔ تو گوبر کو سونے کی ڈلی بنانا یہ وہ ایسا روحانی انقلاب ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وقوع پذیر ہوا اور قیامت تک کے لیے ایک لامثال روحانی انقلاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت امام مہدی اور مسیح موعود کے ذریعے ہونی تھی۔ ظاہر ہے اس کے لیے بھی یہ کام تھا کہ وہ بھی اپنے ماننے والوں کا تزکیہ کرتا اور ان کے اندر ایک روحانی انقلاب برپا کرتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تائید و نصرت سے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کی برکت سے نہایت اعلیٰ رنگ میں اپنی زندگی میں کیا۔ آپ نے اپنے آپ کو روحانیت کے حصار کے طور پر پیش فرمایا۔ دنیا میں مختلف قسم کی دہریت کی ہوائیں چل رہی تھی، روحانی اور اخلاقی لحاظ سے پستی کے شکار تھے لوگ۔ افراد امت کا یہ حال تھا کہ خدا و رسول کو بھول کر پیر پرستی، قبر پرستی اور طرح طرح کے اوہام پرستی اور پتہ نہیں کن کے رسومات میں مبتلا تھے، اور باہر یہ حال تھا کہ دجالی عقائد اور فلسفی، جو جھوٹے فلسفی تھے، وہ لوگوں کی روحانیت کو مسخ کر رہے تھے۔ ایسے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان مسموم فضاؤں میں ایک عافیت کے حصار کے طور پر پیش فرمایا اور یہ آواز دی کہ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ یہ آواز بعض شقی القلب لوگوں کے کانوں پر بھی پڑی اور بعض سعید الفطرت لوگوں کے کانوں پر بھی پڑی۔
جو تو شکی القلب تھے انہوں نے اس آواز کو سنا انسنا کر دیا، اور جو سعید الفطرت تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ روحانی انقلاب عطا کرنا تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذات کے ساتھ وابستہ تھا، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف رخ کیا، دوڑے چلے آئے اور اس روحانی انقلاب سے حصہ پایا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود کے ذریعے رونما ہوا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام ایسے لوگوں کے بارے میں حلف اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 1,00,000 آدمی میری جماعت میں ایسے ہیں جو سچے دل سے میرے پر ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لائے ہیں، اور باتیں سننے کے وقت اس قدر روتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہرہ پر صحابہ کے اعتقاد اور صلاحیت کا نور پاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ہزارہ آدمی دل سے فدا ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ اپنے تمام اموال سے دستبردار ہو جاؤ تو وہ دستبردار ہونے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو یہ وہ روحانی انقلاب تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے برپا کر دیا۔ سچا خدا، جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا، حقیقی خدا سے ملایا ان کو، قبولیت دعا کا معجزہ ان کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ ایسے بھی لوگ تھے جو پہلے بھی روحانیت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے بعد وہ نور علی نور ہو گئے۔ حضرت حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سر سید احمد خان نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ جب ایک عالم ترقی کرتا ہے تو فلسفی بنتا ہے، جب ایک فلسفی ترقی کرتا ہے تو صوفی بنتا ہے، اور جب صوفی ترقی کرتا ہے تو وہ نور الدین بنتا ہے۔ یہ حضرت نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے نتیجے میں اور بھی نور علی نور ہو گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑے ہی باکمال انسان تھے، آپ کو کیا حاصل ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کے نتیجے میں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے فوائد تو بہت سارے حاصل ہوئے، ایک فائدہ بتاتا ہوں کہ پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کیا کرتا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے نتیجے میں اب بیداری میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں۔ حضرت عبد الکریم سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں واعظ تو تھا، مقرر تو تھا، لیکن پہلے تقریر کرتے ہوئے لوگوں کو رلایا کرتا تھا، اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے نتیجے میں خود روتا ہوں۔ مولوی حسن علی صاحب سے کسی نے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا بتاؤں کیا ہوا، مردہ تھا زندہ ہو چلا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی توجہ کے نتیجے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی جو عظمت اب میرے دل میں ہے وہ میرے اندر نہیں تھی۔ تاریخ احمدیت میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایسے بھی تھے جو پہلے اپنے علاقے کے ڈاکو تھے، لیکن جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے بعد سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے تو خدا نما وجود بن گئے۔ ایسے بھی تھے جو پہلے رشوت لیا کرتے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تو نوٹوں سے بھر کر بوری اپنے کندھے پہ اٹھا کے گاؤں گاؤں پھرا کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ جس نے بھی مجھ کو رشوت دی ہے وہ اپنی رقم واپس لے لے۔ ایسے بھی تھے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سونے سے پہلے گالیاں دیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آئے اور سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہوئے تو وہی لوگ سونے سے پہلے عرق گلاب سے منہ صاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے۔ اور پھر ایسے بھی تھے جو جوئے میں ملوث، شراب میں ملوث تھے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تو ایسے شیدا ہوئے، ایسے فدائی بن گئے اسلام کے کہ اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کی خاطر انہوں نے وقف کر دی اور عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تو یہ وہ عظیم الشان روحانی انقلاب تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دنیا میں برپا کیا، اور یہ صرف ہم نہیں کہتے بلکہ ہمارے جو غیر ہیں وہ بھی ان باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے حضرت مسیح علیہ السلام کے اسی انقلاب کے بارے میں ایک موقع پر کہا کہ قادیان میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ نظر آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کو وہ ٹھیٹھ نمونہ نظر نہیں آیا، قیامت کے دن ضرور یہ بات ان کے خلاف گواہی دے گی۔ پھر ہندوستان کے ایک اخبار نے، اسٹیٹس مین دہلی نے، اسی بارے میں ذکر کرتے ہوئے اپنے اخبار میں یہ بات بیان کی کہ قادیان کے مقدس شہر میں ایک ہندوستانی پیغمبر پیدا ہوا جس نے اپنے گرد و پیش کو نیکی اور بلند اخلاق سے بھر دیا۔ اچھی صفات اس کے لاکھوں ماننے والوں کی زندگی میں منعکس ہیں۔ پھر ایک مشہور صحافی علامہ فتح نیاز پوری صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، اسی کارنامے کے بارے میں کہا کہ ایک ایسی جماعت پیدا کر کے دکھا دی جس کی زندگی کو ہم یقیناً اسوہ نبی کا پرتو کہہ سکتے ہیں۔
تو یہی وہ انقلاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے برپا کیا، اور یوں بیان فرمایا اس کو کہ مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ساقی نے ان کو پلا دی، فسبحان الذی اخذلہتی۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ ناظرین، میں آخر پر اس بات کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جماعت احمدیہ کو قائم فرمایا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کے زیر سائے دن دگنی رات چگنی ترقیات کر رہی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی جماعت احمدیہ کی مخالفت ہوئی، اور آج بھی جماعت احمدیہ کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورۃ الصف میں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، کہ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کو کامل کرتا ہے، اپنے نور کو مکمل کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت بڑی شان کے ساتھ واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے، تو غور کرنے کا مقام ہے۔ میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کی طرف آئیں اور ہدایت پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہمارے مجیب حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح بہت سے ٹیلی فون کالرز تھے جو کہ ہولڈ پر تھے، میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ میں ان کا نام پڑھ دیتا ہوں۔ مکرمہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ ہیں انڈیا سے، مکرمہ شاہینہ صاحبہ ہیں پاکستان سے، مکرم رحمت اللہ صاحب ہیں جرمنی سے، مکرم مرزا انور بیگ صاحب ہیں لندن سے، قرۃ العین صاحبہ ہیں جرمنی سے، اور مکرم فاروق احمد صاحب ہیں راجستھان سے۔ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ ہمارے اگلے ایپیسوڈز میں بھی کوشش کریے گا، انشاءاللہ وقت کی رعایت سے ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اب میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے گا۔ تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ نمبر 68۔ ناظرین، انشاءاللہ ہمارا اگلا ایپیسوڈ 26 اپریل 2014 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے لائیو نشر ہوگا، جس میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے مزید کچھ نشانات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا